ورلڈ کپ میں مسلسل 4 شکستوں کے بعد پاکستان نے بالآخر فتح کا منہ دیکھ لیا۔ بنگلہ دیش کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ 205 رنز کا ہدف 33ویں اوور میں 3 وکٹس پر حاصل کر لیا۔ پلیئر آف دی میچ فخر زمان نے 81 اور عبداللہ شفیق نے 68 رن سکور کیے۔ بابر اعظم 9 رنز بنا سکے، محمد رضوان 26 اور افتخار احمد 17 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پہلے بیٹنگ کرنے والی بنگلہ دیش ٹیم پیس بیٹری کے سامنے ٹک نہیں سکی۔ شاہین آفریدی اور محمد وسیم نے 3-3، حارث رؤف نے 2 وکٹس حاصل کی۔ افتخار احمد اور اسامہ میر نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ اس جیت کے ساتھ پاکستان ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں نمبر پر افغانستان سے اوپر آ گئی ہے۔ پاکستان کے 7 میچز میں 6 پوائنٹس ہو گئے ہیں۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ ابصار عالم کا سپریم کورٹ میں بیان حلفی کے ساتھ جمع کروائے گئے جواب میں کہنا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے دوران بطور چیئرمین پیمرا ان پر اور حکام پر سابق ڈی سی سی فیض حمید کا شدید دباؤ تھا۔ فیض حمید اور ان کے ماتحت افسران ٹی وی چینلز پر دباؤ ڈالتے رہے۔ اپریل 2017 میں شدید دباؤ کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، چیف جسٹس ثاقب نثار اور آرمی چیف کو خط لکھا جس میں بتایا تھا کہ پیمرا حکام کو ہراساں اور مفلوج کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کی رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے کے حقائق پر کسی کو بھی بیان حلفی کے ساتھ بیان جمع کرانے کی اجازت دی تھی۔ سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے دوران بطور چیئرمین پیمرا ان پر اور ساتھی حکام پر ڈی جی سی فیض حمید کا شدید دباؤ تھا۔ سابق ڈی جی سی فیض حمید نے صحافی نجم سیٹھی کے خلاف ایکشن لینے اور حسین حقانی پر پابندی عائد کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ فیض حمید اور ان کے ماتحت افسران ٹی وی چینلز پر دباؤ ڈالتے رہے۔ اپریل 2017 میں شدید دباؤ کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، چیف جسٹس ثاقب نثار اور آرمی چیف کو خط لکھا جس میں بتایا تھا کہ پیمرا حکام کو ہراساں اور مفلوج کیا جا رہا ہے۔ پریس کانفرنس کر کے دھمکی آمیز فون کالز کا سلسلہ بھی بے نقاب کیا تھا۔ مئی 2017 میں جیو اور ایک نجی چینل کو اصل نمبروں پر بحال کیا۔ پیمرا قانون کی خلاف ورزی پر نجی چینل بند کیا تو فیض حمید نے بلا کر باقی چینلز بھی بند کرنے کا کہا۔ 25 نومبر 2017 کو مریم اورنگزیب نے رابطہ کر کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی عائد کرنے کا کہا تو انہیں بتایا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد حکومتی ہدایات پر چینلز بند کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ہدایات پر فیض آباد دھرنے کے دوران تمام ٹی وی چینلز بند کیے۔ فیض آباد دھرنے کے دوران نجی چینل بند کرنے کے جرم میں 2 سال بعد چیئرمین پیمرا کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ابصار عالم نے استدعا کی ہے کہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں ان کا جواب ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت 1 نومبر کو ہو رہی ہے۔ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے سینٹ کمیٹی کے روبرو بیان کے دوران وہاں موجود لوگوں نے کھڑے ہو کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ بلنکن کی بات شروع ہوتے ہی مظاہرین نے غزہ پر حملوں کے خلاف نعرے لگائے۔ نعروں کی وجہ سے سینٹ کمیٹی کی کارروائی کئی مرتبہ روکنا پڑی۔ وزیر خارجہ بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے سینٹ میں 106 ارب ڈالر کی نیشنل سیکیورٹی فنڈنگ کی درخواست کا دفاع کیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس فنڈنگ میں سے 14.3 ارب ڈالر اسرائیل کے لیے مانگے ہیں۔ کئی مظاہرین نے فلسطینی خون کی علامت کے طور پر ہاتھوں پر سرخ رنگ لگا رکھا تھا۔ سینٹ کی عمارت سے 12 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا غیر حتمی نتیجہ سامنے آ گیا۔ عاصمہ جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہو گئے۔ شہزاد شوکت 1706 ووٹس لے کر صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن منتخب ہوئے ہیں۔ حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس کو 1242 ووٹس ملے۔ جی ایس بینک کی چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی کے لیے گلوبل پنکٹوبر مہم میں شرکت۔ مہم کا مقصد چھاتی کے کینسر اور ابتدائی تشخیص کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ جی ایس بینک کے صدر باسر شمسی نے کہا کہ ہم صرف بینک نہیں بلکہ ایک کمیونٹی ہیں جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ قبائلی علاقے کرم میں سیکیورٹی فورسز اور جرگہ اراکین نے کامیاب مذاکرات کے بعد قبائل کے درمیان جنگ بندی کروا دی۔ اس سے پہلے ہوئی قبائلی جھڑپوں میں مزید 9 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے۔ 8 روز کے دوران قبائلی جھڑپوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 48 ہو چکی ہے۔